السلام علیکم۔ ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں لانڈی کے علاقے میں رہتا ہوں۔ ایک دن رات کے قریب کوئی 9 بجے میں فیس بک یوز کر رہا تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ میں فیس بک کا بے انتہا استعمال کرتا تھا۔ اس رات بھی مجھے ایک انجان آئی ڈی سے میسج آیا جو میرے کانٹیکٹ لسٹ میں سے نہیں تھا۔ سامنے کسی لڑکی کی فوٹو لگی تھی، لڑکی کا نام ثنا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی مجھے میسج کر رہی ہے تو ظاہر ہے میں نے بھی رسپانس دیا۔ ہائے ہیلو سے بات بڑھی، کافی لمبی بات ہونے لگی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اس کا گھر بھی لانڈی کے علاقے کے آس پاس ہے، جو کہ میرے گھر سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی میرے گھر کے آس پاس رہتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بات آگے بڑھانا چاہی، باتوں باتوں میں اس سے نمبر مانگا اور بلا جھجک مجھے نمبر مل بھی گیا۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس لڑکی سے ملاقات کا وقت رکھا جائے۔ ذہن میں ایسے خیال آتے ہی میں نے اس انجان لڑکی سے ملاقات کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کا جواب آیا کہ میں ابھی تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس وقت بات ہمیں کرتے ہوئے کوئی 1.5 گھنٹہ ہوا تھا۔ 10:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ اس یخ بکتا ٹھنڈی رات میں وہ مجھے باہر آنے کا بول رہی تھی، جبکہ ہماری بات ہوئے کچھ مہینے بھی نہیں، دن بھی نہیں، صرف گھنٹے ہوئے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ میں تو لڑکا تھا، میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے فوراً اس کو ہاں کر دی اور کہا کہ آپ مجھ سے کہاں ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے، میں روز وہاں ٹہلنے کے لیے جاتی ہوں، تم بھی آج وہیں آ جاؤ تو ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ وہ رات اس وقت ٹہلنے کے لیے جاتی ہے۔ میرے ذہن میں کچھ سوالات آئے، لیکن میں نے سوچا چھوڑو۔ میں سب بھول کر اس انجان لڑکی سے ملنے کے لیے گھر سے نکل گیا، بائک سٹارٹ کی اور پارک کی طرف چل پڑا۔ میں کچھ ہی دیر میں پارک کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی بھی ٹھیک سے نہیں دے رہا تھا، دھند کی شدت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے کھڑے شدید سردی لگنے لگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں میرے سوا اور کسی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میں اکیلا بت کی مورت بنا کھڑا رہا۔ ہر طرف سناٹا اور گہری خاموشی، یہاں تک کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ پارک کے اندر گپ اندھیرا تھا، وہ پارک کے نام پر دھبا تھا۔ اتنا خوفناک سناٹا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قبرستان ہو۔ خیر، میں نے یہ سب باتیں ایک طرف کر کے ٹائم دیکھا تو دیکھا کہ 12 ہو رہے تھے اور میرے چہرے پر بھی تقریباً 12 ہی بج رہے تھے۔ میرے اور اس انجان لڑکی کے درمیان پورے 12 بجے ملاقات کا وقت طے ہوا تھا، لیکن وہ آئی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے مطابق اس کا گھر اس منحوست برساتی پارک کے پاس ہی تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس لڑکی کو SMS کرنے لگا۔ میرے کافی میسیجز کے باوجود مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے اس لڑکی پر بے حد غصہ آنے لگا۔ میں نے کال ملائی اس نمبر پر۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے، اسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے سمجھ آنے لگا کہ مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ مجھے رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ ہے۔ ایک تو اس قدر ٹھنڈ اور اوپر سے ایسی عجیب جگہ پر اس نے مجھے بلایا۔ بالآخر یہ سبھی سوچتے میں اپنے بائک کی طرف واپس مڑا۔ ابھی میں واپس مڑا ہی تھا کہ میری نظر ایک پارک کے اندر دور ایک روشنی پر پڑی۔ وہ روشنی ایسے جیسے پارک کے اندر ہی کوئی گھر یا جھونپڑی ہو۔ کافی دھیان لگانے پر مجھے یہ پتہ چلا، وہ روشنی کبھی جلتی تھی اور کبھی بجھتی تھی۔
یہ عمل تیزی ساتھ ہو رہا تھا، جیسے اکثر ہارر موویز میں لائٹ کا ایسے ہی بلنک دکھائی دیتا ہے، لیکن رات کے اس وقت حقیقت میں ایسا دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس وقت تو میں نے اس جگہ سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ 2 سیکنڈ کے لیے تو اس لڑکی کا خیال بھی میرے دماغ سے نکل گیا، لیکن اچانک رکنا پڑا۔ میرے فون کی میسیج رنگ بار بار ہونے لگی۔ میں نے فون دیکھا تو ثنا کے نمبر سے میسیج تھے۔ میں جہاں تھا میں وہیں رک گیا۔ یقیناً مجھے بے وقوف بنایا گیا، مگر جو میسیج میں لکھا تھا جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ لکھا تھا کہ کاش ایسے ہی ایک بلاوے پر ہم نماز کے لیے بھی چلے جائیں۔ ہماری مسجدوں سے 5 وقت اذان دی جاتی ہے ہمیں بلانے کے لیے، پر ہم اللہ سے ملاقات کے لیے ایسے جلدی نہیں کرتے جیسے میں نے اس انجان لڑکی کے ایک بلاوے پر اپنے آپ کو تیار کیا اور سخت ٹھنڈی رات میں ملاقات کے لیے چل پڑا۔ میرا یہ واقعہ میری نظر میں ایک بے نمازی، ایک بے پرواہ انسان کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین نہیں ہوتے۔ عموماً لڑکیوں سے بات کرنا نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر میرا اس لڑکی سے رات میں اس وقت بات کرنا مجھے فائدہ دے گا۔ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے نماز کو اپنانا شروع کیا۔ الحمدللہ، اللہ میرے تمام سننے والوں کو بھی اس واقعے کی گہرائی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔